اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان چونکہ اللہ کریم کی بہترین تخلیق ہے اور اشرف المخلوقات ہے، بے پناہ مخلوق ہے اللہ کی، اس میں سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، اس اعتبار سے کہ اسے ایسی خصوصیات دی گئی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ باقی مخلوق میں جیسے فرشتہ ہے یا جانور ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں یا کوئی کسی طرح کی مخلوق ہے، پانی ہے، آگ ہے، ان میں جو خصوصیات ہیں وہ انہیں عطا کر دی گئی ہیں، ودیت کر دی گئی ہیں، ان میں سمو دی گئی ہیں۔ وہ اپنا کام اس کے مطابق فطری طور پر کرتے رہتے ہیں۔ ہوا کو اپنا کام کرنا ہے، بادل کو اپنا کرنا ہے، سورج کو اپنا کرنا ہے، جانوروں کو اپنی فطرت کے مطابق وقت بسر کرنا ہے۔ انسان ایک بہت خوبصورت تخلیق ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے، باقی مخلوق بے اختیار ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کے بعد دوسرے درجے پر جنات ہیں، ان کے پاس بھی اختیار تو ہے لیکن انسان والی معرفت الہی کی عظمت ان کے پاس نہیں ہے۔ کردار میں وہ بھی مکلف ہے، اور چونکہ ان کے پاس معرفت الہی کا وہ معیار انہیں عطا نہیں کیا گیا، اس لیے قرآن حکیم میں سورہ جن میں جہاں ذکر آتا ہے وہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر نیکی کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو ان کا جن کی نجات ہوگی فنا ہو جائیں گے، جن کو عذاب ہوگا جب عذاب پورا ہوگا فنا ہو جائیں گے، ان کو دوام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی روح عالم امر سے نہیں ہے۔ یہ دوام انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے دوام عطا کر دیا، اس کی روح عالم امر سے ہے اور عالم امر کو فنا نہیں۔ امر صفات باری میں سے ہے، خلق میں فنا ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، عالم خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی، امر میں فنا نہیں ہے۔ تو جب روح اور بدن اکٹھے رہیں گے تو اس روح کی وساطت سے بدن کو بھی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اسے نجات دے گا تو جنت میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اور اگر جہنم میں گیا کفر کے جرم میں تو وہاں بھی ہمیشہ رہے گا۔ اب اتنے بڑے نتائج جس زندگی سے نکلنے تھے، اس زندگی کی ابتدا اللہ کریم نے ایک ہستی سے فرمائی،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ کریم نے ایک ہستی تخلیق فرمائی، خلق منها زوجها، اس کے وجود سے ایک حصہ الگ کر کے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس سے آگے مخلوق کو بڑھایا۔ یعنی ساری انسانیت ایک ہی ہستی سے پھیلی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے کا مزاجن عادی ہے، شہر بساتا ہے، آبادیاں بناتا ہے، اس سے الگ رہنا پسند نہیں کرتا، مزاج ہی ایسا ہے۔ اگر انسان بھی درختوں پودوں کی طرح پیدا ہوتے یا جانوروں کی طرح بھی پیدا جنسی طور پر پیدا ہوتے، لیکن جانوروں میں وقتی طور پر جب جانوروں کا موسم آتا ہے وہ ملتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں، بچہ جب چرنے کے قابل کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے اسے الگ کر دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ تو ان میں وہ ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ایک کو درندہ پھاڑ کر کھا رہا ہے اور 10,000 کا لشکر کھڑا ہے تو وہ اس کی طرف منہ نہیں کرتے، وہ جسے پھاڑ رہا ہے پھاڑ رہا ہے۔ ان میں وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان میں یہ انسیت اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن یہ یاد رکھیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین تناسب سے پیدا فرمایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، لیکن اگر وہ اس مقام سے گرتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی اور بدترین مخلوق سے بھی نیچے چلا جاتا۔ یہ اس کے فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بقائے نسل انسانی کے لیے اللہ کریم نے انسانوں کے جوڑے بنا دیے، مرد بنا دیے، عورتیں پیدا کر دی۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ عورت کو کم تر مخلوق ہے۔ من انفسکم، تمہارے ہی جانو، تمہاری طرح کی مخلوق ہے، تمہاری طرح مکلف ہے ایمان لانے کی، تمہاری طرح مکلف ہے اتباع رسالت کی، تمہارے ساتھ ایک ہی میدان میں حساب کتاب ہوگا، تمہارے ساتھ اجر پائے گی تو ایک ہی جنت میں جائے گی، سزا پائے گی تو اس کے لیے کوئی الگ دوزخ نہیں ہوگا۔ یعنی بحیثیت انسان تم برابر ہو، انسان کے ساتھ جو سلوک ہوگا یا انسان کو جو اختیار دیا گیا یا جو شعور دیا گیا، جو سمجھ دی گئی، اس سمے مرد اور عورت تم برابر ہو۔ جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی۔ بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کا سارا کام کرے، گھر کی حفاظت سے لے کر ملک کی حفاظت تک دفاع کا ذمہ دار مرد ہے۔ محنت مشقت کاروبار کر کے روزی کما کے لانے کا ذمہ دار مرد ہے۔ اس کی لائی ہوئی روزی سے گھر کو آرام دہ بنانا، بچوں کی تربیت کرنا، انسانیت کو بہتر انسان، معاشرے کو بہتر انسان مہیا کرنا، یہ سارا فریضہ خاتون پر ہے۔ اور دیکھا جائے تو جو معاملے کا نازک پہلو ہے، زیادہ حساس اور سینسٹیو پہلو ہے، وہ عورت کے پاس ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص باغ لگاتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پودے یا بیج لگاتا ہے تو دو ملازم رکھتا ہے، ایک کی ذمہ داری ہے کہ انہیں وقت پر پانی دے، ان کی دیکھ بھال کرے، انہیں کھاد دے اور انہیں کیڑوں مکوڑوں سے بچائے اور انہیں اچھے تناور درخت یا پھلدار درخت بنائے۔
دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گوڈی کرے، محنت کرے، اس کے گرد باڑ لگائے، وہ دور سے پانی کی نالی بنا کر لے آئے، وہاں تک پانی پہنچائے۔ یعنی یہ جو باہر کا مشقت کا کام ہے، محنت کا، سختی کا کام ہے، وہ مرد کے ذمہ لگایا گیا کہ اس کا وجود ایسا ہے کہ وہ محنت، مشقت، سختی برداشت کر سکتا ہے۔ جو نازک اور حساس کام تھا، جو شخص جسے انسان کو، مرد کو جب وجود سخت دیا گیا تو اس کا مزاج بھی سخت ہے، اس کی گفتگو میں بھی سختی ہوتی ہے۔ عورت کو مشقت کرنے کے لیے وجود نہیں دیا گیا، تربیت کرنے کے لیے دیا گیا۔ اس کی باتوں میں شفقت، رحمت، محبت، پیار وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو زیادہ نازک حصہ تھا کام کا وہ خاتون کے ذمہ کر دیا، اور جو محنت طلب اور مشقت طلب تھا وہ مرد کے حصے میں آیا۔ تو یوں نسل انسانیت کی بقا اللہ کریم نے آگے بڑھائی اور جاری رکھی۔ اب اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں، باہر محنت کرنے والا پانی کی نالی لے کر آئے لیکن پانی بوٹوں کو دینے والا جو ہے وہ سویا رہے، بیٹھا رہے، وقت پر پانی نہ دے، وہ کھاد مہیا کرے وہ انہیں فراہم نہ کرے، وہ باڑ تو لگا دے لیکن انہیں کیڑے مکوڑے کھاتے رہیں اور وہ پرواہ نہ کرے، تو باغ تو نہیں لگے گا۔ اور اگر وہ کرنا چاہے اور باہر والا کچھ لا کر نہ دے تب بھی بات نہیں بنے گی۔ اب یہ دونوں میں جو ہے اتفاق و اتحاد کیسے ہو، دونوں ایک دوسرے کا احساس کیسے رکھیں، تو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تم دونوں میں محبت پیدا کر دی۔ ترجمہ تو مودہ کا محبت بن جاتا ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کا ہر لفظ کا ایک معنی قریب ہوتا ہے، ایک معنی بعید ہوتا ہے۔ معنی قریب کہتے ہیں جو لفظی معنی ہوتا ہے، معنی بعید ہوتا ہے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بہتری چاہے گا، اس کی خوشی چاہے گا، اسے رنجیدہ برداشت نہیں کرے گا، اسے دکھی نہیں دیکھ سکے گا، اس کے لیے جو کچھ اس سے بن پڑا وہ کرے گا۔ تو یہاں ایک طرف نہیں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تم دونوں میں ایک دوسرے کی بہتری، ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی خوشی دیکھنے کا جذبہ رکھ دیا میں نے۔ یعنی میاں اور بیوی دونوں میں اللہ کریم نے ایسا جذبہ رکھ دیا کہ دونوں ایک دوسرے کی بہتری چاہتے ہیں۔ برحمہ، رحمت کا معنی بعید بھی یہی بنتا ہے کہ انجام کار بہتری نصیب ہو۔ تو جہاں اطاعت الہی اٹھ جاتی ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، وہاں سے یہ مودت اور رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ میاں چاہتا ہے کہ میں بیوی کو تگنی کا ناچ نچاؤں، اور بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں سیدھا کر کے رکھوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد تباہ ہو جاتی ہے اور زندگی جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ مغرب کا ہے، چونکہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ میں کراچی کے ایک مدرسے میں گیا تو مجھے ایک لڑکا ملا، وہ سویڈن سے تھا اور وہاں پڑھ رہا تھا کہ مسلمان ہو گیا۔ پھر پھرتے پھراتے کسی سے ملا، اس نے اسے وہاں بھیج دیا، تو جامعہ بنوریا میں زیر تعلیم تھا۔ تو میں وہاں حاضر ہوا تو میری اس سے ملاقات ہو گئی، بیٹھا وضو کر رہا تھا، تو میں اس سے پوچھتا رہا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے، کیا ہوا، تمہارے والدین کہاں گئے؟
تو کہنے لگا والدین کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. کیوں؟ وہ کہنے لگا جب تک بچے کو وظیفہ ملتا رہتا ہے والدین ساتھ رکھتے ہیں. جب میں 16 سال کا ہوا تو میرا وہ سرکاری وظیفہ بند ہو گیا اور اس کے الفاظ تھے they kicked me out and shut the door. انہوں نے مجھے دھکا دے کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا کہ اب اپنا کماؤ کھاؤ، تمہارے لیے جو سرکاری وظیفہ آتا تھا وہ بند ہو. جوان بچیوں کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر گھر میں رہنا ہے تو کھانے کا خرچ اتنا ہوگا، بیڈ روم کا کرایہ اتنا ہوگا، کہاں سے لاتی ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ پیسے دے سکتی ہو تو گھر میں رہو، نہیں دے سکتی تو جاؤ اپنا کو گھر تلاش کرو. کیا یہ وہ جانوروں والا سلوک نہیں ہے کہ بچہ جب گھاس چرنے لگ جائے تو اسے ماں چھوڑ دیتی ہے، باپ تو سرے سے نہیں پوچھتا؟ یا پرندوں کے بچے جب وہ خود اڑنے کے قابل ہو گئے تو پھر ان میں کوئی رشتہ داری نہیں رہتی. یہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے جب انسان نیچے آ جاتا ہے تو پھر وہ خصوصیات جانوروں والی بہائم والی اس میں آ جاتی ہے. یہی کتاب اللہ نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، بل ہم اضل. حقیقت میں یہ جانوروں سے گئے گزرے ہوتے ہیں، چونکہ جانور کو تو تخلیقی طور پر اللہ نے جانور پیدا کیا اور اسے عظمت انسانی عطا کی تھی، یہ وہاں سے گر کر حیوان بن گیا. تو کفار کا مسئلہ تو یہ ہے ہی. ہم اپنے آپ میں اور عالم اسلام میں بھی دیکھتے ہیں تو آج کا سب سے بڑا جھگڑا اور سب سے بڑی جنگ جو ہے آج کل وہ میاں بیوی میں ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر اللہ کریم سے ناآشنائی اور عظمت رسالت سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. بہت سے لوگ بظاہر نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی بظاہر تو کرتے ہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ نیکیاں دکھاوے کی یا رسمی ہوتی ہیں، ان میں وہ جان نہیں ہوتی کہ کردار کو تبدیل کر سکے. ہمارے جو برائے نام عالم ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے. کوئی بھی چیز جب وہ پیشہ بن جاتی ہے تو پیشے کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اب دکانداری پیشہ ہے تو پیشے کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. دکاندار کے پاس گاہک جائے گا، وہ اس کی گرم سرد بات بھی سن لے گا، اسے چیزیں دکھائے گا، وہ خریدے نہ خریدے وہ ایک کپڑے کے دکاندار سے 25 تھان کھلوا لے گا، وہ خوش دلی سے کھولتا رہے گا. وہ نہیں خریدتا چلا جائے، دوسرا آئے گا وہ خرید لے گا. وہ اس سے لڑنے نہیں لگ پڑے گا کہ اتنے تھان کھلوائے خریدا کچھ نہیں، یا یہ میں 2 کھول چکا ہوں تیسرا نہیں. کبھی ایسا کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ اس کی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، اس کے پروفیشن کا پیشے کا تقاضا ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس کا کام نہیں چلے گا. دین بھی جب پیشہ بن جاتا ہے، ذریعہ معاش بن جاتا ہے، تو پھر اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں. پھر لوگوں کی خوشی مقصود ہو جاتی ہے، اللہ کی نہیں. پھر جس بات پہ لوگ راضی رہتے ہیں نا اس طرح کی باتیں گھڑتے رہتے ہیں. اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی گھڑی گئی کہ یہ جو نیکی ہے اس کا تو بدلہ آخرت میں ملے گا. یہ ادھاری مزدوری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ ادھاری مزدوری ہے، آخرت میں بدلہ ملے گا. بھئی اللہ کریم تو بندے کو کہتا ہے کہ مزدور کے ساتھ ادھار نہ کرو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. تو بندہ جو محتاج ہے وہ پہلے طے کرے کہ اجرت کیا دوں گا، کام کیا کرو گے، پھر اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت عطا کرے. تو اللہ جو رب العالمین ہے خود ادھار کرتا ہے. ہر نیکی کا اثر کردار پہ ہوتا ہے. وہ آپ ایک نیک جملہ کہتے ہیں، نیکی سوچتے ہیں تو بھی کردار پہ اثر ہوتا ہے، اور نیکی پر عمل کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم نے بتایا کہ عبادت کا ثواب کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کی عبادت
بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، یہ اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے کہ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی قوت، ایک ایسی لگن اندر آ جاتی ہے جو بے حیائی اور برائی سے بچا لیتی ہے، بندہ برائی چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے۔ تو اعمال پہ اس تعلق کا اثر پڑتا ہے جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو پھر گھر میں بھی شفقت ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی پیار ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کی فکر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر ادھر سے ہی ٹوٹ گیا تو پھر جس طرح مغرب کا معاشرہ ہے اسی کی تصویر یہاں بھی بن جاتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، بچے اسپائل ہوتے رہتے ہیں، تباہ ہوتے رہتے ہیں، دہشت گرد بن جاتے ہیں، دوسروں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، ان میں وہ انسانی احساسات ہی مر جاتے ہیں، چوری ڈاکے کرتے پھرتے ہیں، تباہی کرتے پھرتے ہیں۔ تو وہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ زندگی کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے برابر تمہارے جیسے انسان ہی کو تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ فرائض اپنے اپنے ہیں، ایک ہی شخص کے ملازم ہیں دو، ایک ہی باغ کو سینچ رہے ہیں، ایک کی ڈیوٹی اندر کی ہے، ایک کی باہر کی ہے، سوائے مخصوص حالات کے۔ مستثنیات تو ہر جگہ ہیں، سوائے استثنیات کے بنیادی طور پر خاتون خانہ کی ذمہ داری گھر کی آبادی، بچوں کی دیکھ بھال اور نیک اور صالح افراد معاشرے کو مہیا کرنا ہے، اور مرد کی ذمہ داری ان کی ضروریات کی تکمیل اور انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اب جب دونوں میں مودت ہوگی، مودت ایک جذبہ خیر خواہی کو کہتے ہیں، اور یقیناً یہ محبت سے ہی ہوتا ہے، دشمنی سے تو نہیں ہوتا، کہ خاتون خانہ کو میاں کی عزت، اس کا مال، اس کی محنت کا احساس ہو، اس کی عزت کا تحفظ کرے، اس کے مال کو ضائع نہ کرے، صحیح مصرف پہ لگائے، اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور میاں کو اس کی محنت کا احساس ہو اور اس کا خیال رکھے، اس کی دل جوئی کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، تو یہ زندگی کا فطری طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس کی طرف اسلام نے رہنمائی فرمائی۔ اب جو خود ذات باری کی نافرمانی کرتا ہے، اتباع رسالتی کو چھوڑ دیتا ہے، تو باقی وہ کسی سے کہ گھر والوں سے وفا کرے گا یا بیوی سے وفا کرے گا یا بچوں سے پیار کرے گا، کیسے ممکن ہے؟ جو وہاں سے دور ہوگا تو اوصاف انسانی کم ہوتے جائیں گے اور ان پر حیوانی جذبات اور احساسات چھاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دونوں طرف ہے، مرد یا عورت دونوں انسان ہیں، دونوں مکلف ہیں، دونوں میں سے جو بھی اللہ سے دوری اختیار کرے گا تو یہی حال ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں زندگی کی بنیادی جو صورت ہے اس پر خبردار کرتی ہے کہ اس کو مد نظر رکھو۔ عموماً مرد چونکہ طاقتور یا تکڑا ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، تو زیادہ رسوائی خاتون کے حصے میں آتی ہے، لیکن خواتین بھی جب بگڑتی ہیں اور دین سے دور ہوتی ہیں تو خواتین ہی دنیا کو خواتین کے لیے جہنم بنا دیتی ہیں، کبھی ساس کے روپ میں، کبھی سوتن کے روپ میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے معاشرے کو مطالعہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ظلم مرد خواتین پہ نہیں کرتے جتنے خواتین پہ کرتی، لیکن اس سب کی بنیادی وجہ عظمت الہی سے غفلت،
اللہ سے تعلق کا نہ ہونا اور سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ اللہ کریم دین اسلام جو ہے اس کے لیے آخرت تو ہے ہی، لیکن یاد رکھو آخرت اسی کی سنورے گی جس کی دنیا بھی سنورے گی۔ آخرت تو سنورتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور اگر دنیا نہیں سنور رہی تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو تسبیحات پڑھ رہا ہوں، میں روز تلاوت کرتا ہوں، تو وہ کہاں جا رہی ہے؟ میرا کوئی کام سنور تو نہیں رہا۔ دنیا سنورنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوتا یا اس پہ دکھ تکلیف نہیں، یہ تو زندگی کے نشیب و فراز ہیں، صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، بیماری کے بعد صحت بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، فراخی بھی ہے، یہ سارے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، لیکن زندگی اس کی پرسکون ہوتی ہے، چخ چخ بک بک نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے تو میں اس کا مکان گرا دو، اس کی گلی بند کر دو، یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی سہولیات فراہم کرنے کی سوچتا ہے اور اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بننا نصیب ہو جاتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انگلی پکڑ کر بندے کی رہنمائی کی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ کوئی اسلام کی رہنمائی چاہے۔ جو منہ پھیر کے چل دے اسے پیچھے سے پکڑتا نہیں ہے، لیکن اسے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں اور جتنا زور ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔ اگر آج بھی ہم واپس آ جائیں حق کی طرف، سچ کی طرف، ہر بندے کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، ہر بندہ اپنے فرائض ادا کرے، جو جس معیار کا بندہ ہے اس کے حقوق اور فرائض کا تعیین کی جائے اور اپنی حد میں رہے، تو آج بھی سب کچھ سنور جاتا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم گولی کو گولی سے ٹھنڈا کرنا چاہیں گے تو شاید یہ بہت لمبا کام ہوگا، یہ ایک دو دن میں ختم نہیں ہوتا، اس میں قومیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ مقابلے ختم نہیں ہوتے۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ دہشت گردی ہے تو پھر گولیاں چلانا شروع کر دو، ادھر سے گولی چل رہی ادھر سے بھی گولی چل رہی ہے۔ آج بھی لوگوں کو حقوق دیے جائیں، زندہ رہنے کی سہولتیں دی جائیں، جو ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ پبلک کو لوٹائے جائیں، بچوں کو مفت تعلیم دی جائے اور تعلیم کا اہتمام کیا جائے، بیماروں کا علاج ہو، شفاخانے کام کریں، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کیا جائے، تو کون پاگل ہے کہ وہ اٹھ کر دہشت گردی کی طرف دوڑ پڑے گا؟ لیکن ایک طرف عیاشی ہو اور کتے بھی بسکٹ کھائیں اور دوسری طرف بچے بھی ایک ٹکڑے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور رو رہے ہوں، تو پھر دہشت گردی ہوگی، لوگ لڑیں گے۔ تو ہمارا بنیادی مسئلہ میری رائے میں دین سے دوری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو تو حالات آج بھی سنبھل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اللہم ربنا صلنا امورنا کلها فی دیننا ودنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ایدنا
वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसहबिही बरहमत। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लुहुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को ज़िक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।